السلام علیکم ناظرین. جب دو ملکوں کی فوج میں جنگ یا جھڑپ ہو جاتی ہے تو یقیناً دونوں ملکوں کو جانی اور فوجی تنصیبات کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کسی کا زیادہ اور کسی کا کم نقصان ہوتا ہے. لیکن بھارت نے جب چین کے ساتھ شرارت کی کوشش کی تو دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا. لیکن بے شرم بھارت جو نہتے اور کمزور اقلیتوں کو تو گولیوں اور ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، اس بے عزتی کے حوالے سے اس کے ماتھے پر ذرا سی شکن بھی نمودار نہ ہوئی. اس منظر کی تھوڑی سی تصویر آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے جو خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی بابت آپ کو آگاہ کر دوں کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کیا نئی پیش بندی کر رکھی ہے اور ان دنوں وہ کس طرح پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے منصوبے بنا رہا ہے. جی تو میں ایک مرتبہ پھر اس منظر کی طرف آتا ہوں جس نے بھارت کو شرم سے نظریں جھکانے کی بجائے اس کے ڈیٹ پنے کو اس گندے نالے کی طرح قائم رکھا ہے جس میں گند اور تعفن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جی ناظرین، میں بات کر رہا تھا چین اور بھارت کے محاذ اور لداخ کے قریب ایک جھڑپ کی جس میں چین نے بھارت کے خلاف کوئی میزائل، کوئی بم یا کوئی بلٹ استعمال نہیں کی، بلکہ مکے، ٹھڈے اور ڈنڈے مار مار کر 2 درجن سے زیادہ بھارتی فوج کے سرماؤں کو جہنم واصل کر دیا. اور 1 ارب سے زائد خود بھارت کے لوگوں نے نہ صرف یہ بے عزتی دیکھی بلکہ دنیا بھر کے لوگوں نے بھارت کی تذلیل کو سوشل میڈیا پر دیکھا. ناظرین، اب آتے ہیں کہ بھارت کی اس بے عزتی پر اس نے شرم کھانے کی بجائے پاکستان میں بدامنی، دہشت گردی، 5th جنریشن وار کے لیے اپنی خفیہ ایجنسی را کے ہیڈ کوارٹر میں کیا منصوبہ بندی کر لی ہے. بھارت نے پاکستان کے خلاف قائم اس ڈیسک کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے نہ صرف اربوں کا بجٹ مختص کر دیا ہے بلکہ اس ڈیسک کو تاکید کی ہے کہ وہ کن کن کارروائیوں میں تیزی پیدا کرے، جس میں ایک کارروائی انتہائی حیران کن اور پاکستان کو اس سے متحد رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کارروائی کو جج کرنا اور اس کی تہ تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے. ناظرین، راک ہیڈ کوارٹر میں پاکستان کے خلاف قائم ڈیسک کو اس وقت جو کارروائیاں کرنے اور ان میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس میں دہشت گردی اور بم دھماکوں کی کارروائیاں کرنا، مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے مختلف فرقوں کے علماء کو نشانہ بنانا، حکومت اور اپوزیشن کے اختلافات اور احتجاجی تحریک میں زور کے لیے اپنے ذرائع استعمال کرنا، نوجوانوں کو بے حیائی اور منشیات کا عادی بنانا، اور جو ایک اہم اور خطرناک جز ہے وہ بہت عجیب ہے اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کارروائی کی تہہ تک پہنچنا ایک مشکل امر ہے. تو جناب، ہم بتاتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے جہاں دنیا بھر میں ایک مہم چلا رکھی ہے وہاں وہ پاکستان کے اندر ایسے اداروں، مارکیٹوں اور بزنس ہب کو اپنے جاسوسوں اور خریدے ہوئے ٹاؤٹوں کی مدد سے آتش زدگی کا نشانہ بنانا چاہتا ہے، جہاں سینکڑوں لوگ کاروبار اور ملازمت کرتے ہوں، جس سے نہ صرف لوگ مالی طور پر برباد ہوں گے بلکہ بے روزگار ہونے والے ملازمین بھی ملک پر بوجھ بن جائیں گے. تو ناظرین، حکومت، بڑی مارکیٹوں کے مالکان، کاروبار کے اونرز اور ملازمین کو ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہوگی جو چپکے ایسی کارروائیاں کر کے پاکستانی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. اور اس حادثے کو شارٹ سرکٹ کا شاخسانہ ظاہر کر دیا جاتا ہے. اور جناب، جاتے جاتے اس بات پر بھی دھیان دیجیے گا کہ تعلیمی اداروں میں ہماری باصلاحیت یوتھ کو تباہ کرنے کے لیے کس قدر منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے اور اس مقصد کے لیے بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. ناظرین، میری ان باتوں پر غور کیجیے گا اور اپنی دھرتی کو محفوظ بنانے کے لیے احتیاط سے کام لیجیے گا کیونکہ خطرہ روز بروز بڑھ رہا ہے. پاکستان زندہ باد.